السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں اور پیاری بچیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، دو چیزوں کی گنتی کرنا بند کر دو۔ دو چیزوں کی گنتی کرنا بند کر دو، اپنا دکھ اور دوسرے کا سکھ۔ زندگی کافی آسان ہو جائے گی، اور کسی کے رزق کو دیکھ کے حسد مت کرو، کیونکہ اس سے بہتر تسکین کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برائی کسے کہتے ہیں اور برائی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ غیبت جو ہے اس طرح سے پھیل رہی ہے دنیا کے اندر، بے شمار جو ہے جسے بھی دیکھیے جو ہے وہ غیبت میں مبتلا ہے، برائی بھلائی میں جو ہے اسے اپنے دکھوں سے تکلیفوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف دوسروں کی برائیاں کرنی ہیں اور دوسروں کی غیبت کرنی ہے۔ لوگ مطلب یہ ایسی دقتیں پیش آ رہی ہیں لوگوں کو کہ عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اہل و عیال ہیں، احباب ہیں، سب ایک دوسرے کی برائی میں مبتلا ہیں اور جانتے نہیں برائی کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہم کسی شخص کی ابھی برائی کرتے ہیں، سپوز کیجئے ہم نے کسی کی برائی کی اور وہ تو ہے نہیں موجود، تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہم اس کی برائی نہیں کر رہے بلکہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مطلب ہمارا یہ اخلاق ہے، ہمارا یہ نیچر ہے اور ہم کو یہ سنسکار دیے ہیں ہمارے پریوار نے جو ہے۔ تو دوسرے کی برائی کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی حقیقت بیان کرنا جو ہے۔ دیکھیے، ایکس بائی زیڈ ہر چیز کے دو دائرے ہوتے ہیں، ایک تہذیب کا دائرہ ہوتا ہے اور دوسرا بدتمیزی کا دائرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہے تو آپ اس کی برائی مت کریے، کیونکہ برائی کتنا مطلب بدترین عمل ہے۔ سنیے، جو شخص جو ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو شخص برائی کر رہا ہے، پہلی چیز تو نیکی ہوتی نہیں انسان کے پاس۔ اگر سپوز کیجئے نیکی ہیں بھی تو برائی کرنے والے کی نیکیاں جو ہیں اس کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں جس کی وہ برائی کر رہا ہے۔ جتنی برائی کرے گا اور نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر ہوتی جائیں گی، اور جس کی برائی کر رہا ہے وہ تو ہے نہیں موجود، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے جو برائی کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ آج اس عمل کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت دقت اور پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ کسی کے بچے کی کوئی بیاہ شادی ہے تو ارے بھائی فلاں صاحب یوں ہیں، فلاں صاحب یوں ہیں۔ کسی کے مطلب رشتوں میں، بزنس میں، کاروبار میں، مطلب یہ سمجھ لیجیے ہر دوسرا آدمی برائی میں مبتلا ہے۔ یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا دوستو، اور اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا قیامت کے دن، لیکن یہ غیبت اور شرک کو جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا دوستو بزرگوں۔ اس کا خاص خیال رکھیں، یہ دنیا میں سب سے گرا ہوا عمل ہے، غیبت جسے کہتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے دوستو کہ میں ابھی مسجد سے آیا ہوں جمعہ پڑھ کے جو ہے، تو میں نے جو کنڈیشن وہاں دیکھی ہے وہ تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، جمعہ جو ہے مومن کی چھوٹی عید ہے، اور جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اچھی طرح آپ جو ہے گھر سے تیار ہو کے نکلیں اور نماز کی نیت سے نکلیں تو انشاءاللہ ہر قدم پہ جو ہے ایک نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہو۔ الحمدللہ۔ دوستو، جمعہ کی نماز کے لیے اگر آپ پہلے بیٹھ جائیں جا کے بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ جو ہے اینڈ ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں، مثال کے طور پر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت جب خطبہ شروع ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں بھی جگہ ملے فوراً ایٹ اے ٹائم وہاں بیٹھ جائیے، سٹ ڈاؤن۔ اگر آپ کو کہیں جگہ نہیں ملتی، بھلے ہی وہ جوتے چپل یہاں اتارتے ہیں، آپ وہیں بیٹھ جائیے اور خطبہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ صف میں چلے جائیے، کہیں بھی جگہ ڈھونڈیے اور بیٹھیے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے
کہ جمعہ کا جو مسئلہ ہے وہ صرف خطبہ ہے، صرف اونلی خطبہ جو ہے، وہ جمعہ کی فضیلت ہی خطبہ ہے، تو خطبہ سننا ہے غور سے جو ہے، اور ہم کو اس طرح بیٹھنا ہے جیسے نماز کے اندر ہم اتحیاتوں میں ہوتے ہیں، اس طرح سے بیٹھیں۔ خطبے کے اندر جو ہے لوگوں کو بیٹھنے کا بھی سلیقہ نہیں معلوم جو ہے، مسجد میں نے دیکھا، مجھ کو بہت برا لگا، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں الٹا سیدھا۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ آپ خطبہ سنیں اور اس طرح بیٹھیں جیسے ہم اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں نماز میں۔ اور بھی بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ خطبہ سن رہے ہوں اور امام صاحب کو دیکھ رہے ہوں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آپ کریں گے تو آپ کو بھرپور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھیے دوستو بزرگوں، آج جو ہے ہر آدمی جو ہے عمل کر رہا ہے، لیکن وہ سب اس میں دکھاوا ہے، کچھ نہیں جو ہے، کچھ نہیں معلوم جو ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ جمعہ کے دن سر پہ ٹوپی رکھی اور مسجد میں چلے گئے، خطبہ ہو رہا ہے یہی نہیں معلوم، ہم نے اشارے سے کہا بھائی بیٹھ جاؤ مگر نہیں، سمجھے آپ، کچھ نہیں بھائی۔ دیکھیے اللہ جو ہے رحم فرمائے، آج جو ہے چاروں طرف جو ہے آگ لگی ہوئی ہے اور برا حال ہے۔ دیکھیے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان بہن بیٹیاں ہیں، کیا ہے دنیا میں کس طرح سے جو ہے عذاب جگہ جگہ آئے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ تو ہم جو ہے آج ہی سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور نیت کریں کہ یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، اور اب جو ہے تیری نافرمانی نہ کریں گے اور تیرے حکموں پہ چلیں گے۔ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دلوں کو پلٹ دے۔ اے آقائے کریم، جھوٹ کفر نافرمانی سے ہمیں کراہیت عطا فرما، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما دے، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے، جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما دے اور بعد مرنے کے ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ پوری امت میں مسجدوں کو آباد فرما، بد دینی کو ختم فرما، دین کی آب و ہوا کو عام فرما، امت میں دین کے دائی اور سنت کے شہدائی پیدا فرما۔ یا اللہ فلسطین میں ہمارے معصوم بچے اور بہن بیٹیاں اور ہمارے ایمان والے بھائی، یا اللہ ان کی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے چاروں اور سے ان کی حفاظت فرما، ہر قدم پر ان کی نصرت اور رہبری فرما۔ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، کرم فرما، تیرے رحم اور کرم کی جو ہے پوری امت محتاج ہے۔ میرے مولائے کریم رحم فرما اپنے محبوب کی امت پہ۔ یا اللہ آج ہمارا کوئی نہیں ہے، سب نے ہم کو ٹھکرا رکھا ہے، اور ہم کہاں جائیں، کس کے آگے روئیں اور کس کے آگے گڑ گڑائیں۔ یا اللہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ مدد فرما اپنے محبوب کی امت کی جو ہے، ہماری بہن بیٹیوں کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ یا اللہ جو جس لائن سے بھی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی نفرت فرما، اور جن کی نفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما اور انہیں جنت الفردوس نصیب فرما، اور ان کو اپنے محبوب کا پروس عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کے عذاب سے انہیں محفوظ فرما اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ رحم اور کرم کی امید کرتے ہیں تجھ سے، پوری امت کے لیے رحم فرما، کرم فرما، اپنے محبوب کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علیک مرسلین والحمد للہ رب العالمین ورحمتک رحمت العالمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔